دیکھیں نہ میں معذاللہ نعت خانوں کے خلاف ہوں نہ نعت خانی کے خلاف ہوں، اللہ کا کرم ہے کہ سنی پیدا ہوں اور سنی مروں گا انشاءاللہ۔ نعت خانی سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، لیکن جو آج کل ڈس بیلنس ہو گیا نا معاملہ، میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ ہمارے بعد اوقات شادیاں ہوتی ہیں، جی محفل رکھی ہے تاکہ برکت پیدا ہو، ٹھیک ہے بھی رکھ لیا آپ نے، کیا ہوگا اس میں؟ جی 4 نعت خان بلائیں، 2 گھنٹے نعت خانی ہوگی، اس کے بعد نکاح۔ یار آپ 15 منٹ کا بیان نہیں رکھ سکتے اصلاحی اس کے اندر؟ ایک دفعہ ایک صاحب نے ہمیں بلایا، بڑے بڑے علماء بھی گئے، مفتی منیبر رحمان صاحب بھی، میں بھی تھا، اور بھی علماء تھے، نعت خانی اور اسٹیج کے اوپر پونا گھنٹہ نعت خانی چلتی رہی۔ اب بھائی چلیں آ جائیں نکاح کی تقریب کریں، ہوا مفتی منیبر رحمان صاحب کو مائک دیا، حضور دعا کر دیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا دعا میں بعد میں کروں گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اب منع کر سکتا تھا کوئی؟ نہیں، آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کو خیال کرنا چاہیے، پونا گھنٹہ نعت خانی ہوتی رہی، علماء بیٹھے ہوئے، آپ 15 منٹ کا بیان نہیں رکھ سکتے تھے اس کے اندر؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ پونے گھنٹہ بیان ہوتا، 15 منٹ نعت خانی ہوتی، کیونکہ بیان کے اندر نبی کریم کی ثنا بھی ہوتی ہے، نعت بھی شامل ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، اور اصلاح بھی۔ اور نعت خان کیا کرے گا؟ وہی میں نے کہا پرانی نعتیں آپ کو پڑھ کے سنائے گا، خالی جو یوٹیوب کے اوپر پہلے سے ڈلی ہوئی ہیں اور زیادہ ہی کو ساؤنڈ کے ساتھ ہوں گی، آپ وہ برکت پیدا ہوگی جی، برکت کے لیے۔ بھائی برکت تو بیان میں بھی ہے، اس سے کہیں زیادہ برکت اللہ نے اس میں پوشیدہ فرمائی ہے، لیکن ہم نے محدود کر دیا۔ ایسے ہی آپ بعض اوقات اسٹیجز پر دیکھیں گے، یہاں تو یہ ایک بنا بنایا ذہن ہے تو میں اتنا لمبا بیان کر رہا ہوں، ورنہ ایسے ایسے میں نے اسٹیج دیکھے ہیں 2-2 گھنٹے نعت خانی، بڑا نعت خان نے گھنٹہ سوا گھنٹہ پڑھا ہے، بیان کتنی دیر ہوگا؟ 20 منٹ کیجئے گا، 20 منٹ بیان۔ اس 20 منٹ کی ضرورت بھی کیا ہے؟ لے مائک لے بھائی کسی اور نعت خان کو پڑھوا دے 20 منٹ، کیونکہ تمہارے درجے نعت خان ہی بلند کریں گے، یہی تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ دین کا علم تو چھوڑ دو، قرآن کو سائیڈ میں رکھ دو، حدیث کو سائیڈ میں رکھ دو، اب صرف جنت ملے گی نعت خان سے، وہی آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ نعتیں پڑھتا ہوا پیچھے بھی جھومتے جھومتے، سارے بے نمازی فراڈیے چرسی موالی کچھ بھی نہ کرو، بس نعتیں سنو، نعت خان سب کو جنت میں لے جائے گا۔ جیسے وہ بانسری والا تھا ایک گاؤں کے اندر، اس کو نہیں دیا نا تو اس نے بانسری بجا کے سارے گاؤں کے بچوں کو ساتھ لے گیا تھا، تو یہ اس طرح آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ چلیں اس پہ دلیل لاؤ، ناراض مت ہوا کرے، میں خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ٹو دا پوائنٹ گراؤنڈ ریلیٹیز پہ کلام کرتا ہوں۔ آخرت میں ایک نعت خان آپ کی نجات کا ضامن ہو سکتا ہے، اس پہ قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ۔ نمبر 2، نعت خان علماء سے بھی افضل ہو جاتا ہے، یا نعتیں پڑھ کے بڑے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت لاؤ نعت خان کی فضیلت پر، حدیث لے کر آؤ نعت خان کی فضیلت پر، میں آپ کو حدیث سے پیش کر سکتا ہوں کہ علماء میدان محشر میں آپ لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا شہداء علماء آئیں گے، اللہ تعالیٰ شہیدوں سے فرمائے گا جنت میں جاؤ، اور علماء سے فرمائے گا ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، صحابہ کرام کسی بارے میں بحث کر رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا کیا بحث چل رہی ہے؟ عرض کیا صلی اللہ، بنی اسرائیل کے 2 اشخاص کے بارے میں ہماری بحث ہے، جن میں سے ایک عالم تھا، دوسرا عابد تھا۔ عابد جو تھا دن میں روزے رکھتا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، یعنی پکا صوفی، اور وہ عالم دن سے فرض پورے کرتے تھے اور لوگوں کو علم سکھاتے تھے۔ ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ غور سے سنو نوجوانوں، فیصلہ نبی کریم کی بارگاہ میں رکھا گیا۔ میرے سرکار نے کیا فیصلہ فرمایا؟ وہ نمازی، سارا دن نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، راتوں کو اٹھ کے تہجدیں پڑھنے والا، لیکن سرکار نے فرمایا اس عالم کو، اس عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے۔ غور کریں، سرکار کو ادھر کھڑا کریں، اس امت کے ادنا شخص کو یہاں کھڑا کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے نبی کریم کو اس پر کتنے درجے بلندی حاصل ہے؟ کر سکتے ہیں فیصلہ؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ میرے آقا کے درجات کی انتہا ہو تو کریں گے نا۔ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تعداد آپ بتا ہی نہیں سکتے ہیں، جو تعداد بتائیں گے میرے آقا کے آپ درجات کو محدود کرنے والے ہوں گے۔ اگر آپ کہیں گے 1000 گنا، تو کیا 1000 گنا؟ اس سے آگے نہیں ہے سرکار، کہہ نہیں سکتے آپ۔ میرے آقا نے قیامت تک کے لیے ثابت فرمایا، کوئی کتنی بھی بڑی عبادت کرے، عالم دین اس شخص سے ہمیشہ افضل ہی رہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نعت خان بہت افضل اعلیٰ ہوتا ہے؟ اور وہ بھی بزنس مین نعت خان، وہ بھی پیسے لے کے پڑھنے والا، نبی کریم کی نعتوں کو بیچنے والا، اور اس پر معذاللہ ثم معذاللہ یہ کہنا کہ حسان بن ثابت بھی نعت خان تھے۔ وہ بھائی نعت خان تھے، بزنس مین نہیں تھے، انہوں نے نعتیں بیچی نہیں تھی۔ دکھاؤ کوئی مثال پھر ایسی۔ تو یہ غلط ہمارا معاشرہ چل پڑا ہے، ہمارے لاکھوں اربوں کھربوں روپے نعت خانیوں میں لگ رہے ہیں، لیکن مدارس ویران ہیں۔ آپ نے کبھی جا کے پوچھا ہے مدارس سے کہ آپ کا انتظام ٹھیک چل رہا ہے یا آپ مشکل میں ہیں؟ معلوم تو کریں جا کر۔ بعض اوقات مدارس کے پاس ٹیچرز کو تنخواہ دینے کے لیے نہیں،
ایک عالم دین بن جائے اور آپ اسے 12,000 15,000 روپے تنخواہ دیں، وہ کیسے اپنی فیملی کو چلائے گا؟ بتاؤ، چلا سکتا ہے 12,000 15,000؟ پھر وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، یہاں 4 ٹیوشن، وہاں نکاح پڑھایا، وہاں یہ ختم وغیرہ، اس طرح کر کے مہینے کا بجٹ پورا کرتا ہے۔ ان کاموں میں اتنا وہ مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ دین کی خدمت ہی نہیں کر سکتا۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ مجھے میسج کریں گے نا، مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر؟ فلاں چیز کے بارے میں نہیں بولتے، آپ فلاں چیز کے بارے میں نہیں بولتے۔ میں جواب میں دائرہ ادب میں رہ کے کہتا ہوں بھائی میں تو چنے بیچ رہا ہوں، جھک مار رہا ہوں، آپ ایسا کرو عالم دین بنو، مفتی بنو، مجھے دھکا دو، میری جگہ بیٹھو، اور جو کام میں نہیں کر رہا تم کر کے بتاؤ۔ بڑھ کے مارنا بہت آسان ہے۔ اب مدارس میں تنخواہ، پیسے نہیں ہیں تنخواہ دینے کے لیے۔ ٹیچر اپنے بچوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یار میرا گھر کا گزارا مشکل ہے، بتاؤ کوئی اپنے بچے کو عالم دین بنائے گا؟ بولیے، بنائے گا؟ کبھی نہیں بنائے گا کہ نہیں میرا بچہ بھی اسی طرح بیچارہ 12,000 15,000 میں کیسے گزارا کرے گا، چھوڑو بھی عالم دین نہیں بناؤ۔ اور اس کے برعکس ایک باپ یہ دیکھتا ہے ایک نعت خان آ کے گراریاں لگائے گا اور اوٹ پٹانگ باتیں کرے گا، غلط تشریحات بیان کرے گا، غلط قسم کی باتیں اپنے شعروں کے ذریعے لوگوں تک بعض اوقات پہنچا رہا ہوتا ہے، اور لوگ 1000 کے نوٹ اس کو دے رہے ہیں، 500 کو نوٹ دے رہے ہیں۔ ایک باپ کے دل میں تمنا پیدا ہوگی عالم نہیں بناؤں گا، نعت خان بناؤں گا، پیسہ بہت ہے۔ یہ ہمارا درد ہے۔ آپ نے کس طرف اہل سنت کو لگا دیا ہے؟ یہ تعلیمات اولیاء یہ تو نہیں تھی، تعلیمات تو یہ تھی عالم بنو، وقت نکالو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اس معاشرے کو مستحکم کرو، چلتے ہوئے علمی نظام کو اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے افرادی قوت کے ذریعے تقویت پہنچاؤ، اس سے دین قیامت تک کے لیے زندہ ہوگا۔ جو ہم روش پہ چل رہے ہیں اس سے دین زندہ نہیں رہے گا، اس سے گزارا ہوگا۔ مدارس کا قیام چاہیے، عالم ہوں، عالمہ ہوں، مفتی ہوں، مفتیاں ہوں، کتابیں لکھی جائیں، شروحات لکھی جائیں، تفسیر لکھی جائیں، علمی ماحول بنے تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں، عقیدہ مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ ہم نے تمام کام چھوڑ دیے، ہمارا پیسہ علمی ترقی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اب ہمارے کیا ہے؟ تیجا، 40واں، 10واں، 20واں، عرس، برسی، 11ویں، 12ویں، نعت خوانی، ختم قادریہ، شب برات، شب معراج۔ میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے 14 چیزیں، یہ 12 چیزیں آپ کو گنوا دی۔ ان کا مجھے بتائیں کہ دین کو براہ راست فائدہ کیا ہے؟ ان میں نہ کوئی بیان ہو رہا ہے، نہ اصلاح ہو رہی ہے، نہ کوئی گناہوں کی معرفت۔ برکت ضرور ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، ہم نے قوم کو اس میں لگا دیا۔ اور پھر ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں شارٹ کٹ کی عادت ہو گئی۔ ایک بچہ ہے نماز نہیں پڑھتا روزانہ، میں کہتا ہوں تم سب کون ہو؟ یہ عاشق رسول ہیں۔ جنت کس کی ہوتی ہے؟ بولو، عاشق رسول۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، کیوں گھبراتے ہو عاشقو؟ سرکار تمہیں جنت میں لے جائیں۔ وہ چرسی پھڑک کے کہتا ہے یار مفتی صاحب تو کہتے ہیں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، گناہ سے بچو، لڑکیوں کو چھوڑ دو، گالی مت دو، رزق حلال کماؤ۔ اتنا مشکل راستہ، اللہ اس کو زندہ رکھے تو سیدھے جنت میں لے جا رہا ہے۔ یہ ماحول بگڑ چکا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی عملی حالت کی خرابی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ میرا درد ہے جو میں آپ کو ظاہر کرتا ہوں۔ اب یہ نہیں ہے کہ سارا معذاللہ ملبہ نعت خانوں پہ ڈال دیں کہ نعت خانیاں ہی کر رہے ہیں، ہم بھی تو ہیں نا اسی میں شامل۔ اس پورے کلچر کو پروموٹ کرنے میں ہمارا بھی تو کردار ہے نا۔ ہم نعت خانیاں رکھواتے ہیں بڑے بڑی، اور سالانہ نعت خانی خرچہ کتنا ہے جی؟ 10 لاکھ 12 لاکھ۔ تم نے کبھی ایک سال کے اندر 1 لاکھ روپے بھی کسی مدرسے کے اندر دیا ہے نبی کریم کے علم دین کو عام کرنے کے لیے؟ اگین عرض کرتا ہوں، میں نعت خانی کے خلاف نہیں ہوں، میں نعت خانوں کے خلاف نہیں ہوں۔ ہاں، ان نعت خانوں کی ضرورت جو بالکل بے عمل، داڑھی منڈائی ہوئی ہے اور سرکار کے عشق کی باتیں کر کے لوگوں کو بے عمل بنا رہے کہ داڑھی منڈا ہونے کے ساتھ بھی ہم عاشق رسول ہیں، تم بھی ایسے کر لو۔ ان نعت خانوں کی ضرورت خلاف ہو جو نمازیں نہیں پڑھتے، ان کے خلاف ہو جو لڑکیوں سے دوستی رکھتے ہیں، ان کے خلاف ہو جو ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی عالم ان کی اصلاح کرنے لگے، وہ اپنے گیدرنگ کے اندر اس کے بارے میں یعنی گندے الفاظ ادا کرتے ہیں، اس کو گالیاں تک بک دیتے ہیں، ان کے خلاف میں ان کے خلاف ہوں جو اپنے شعر کی شکل میں ہمارے نوجوانوں کو ایک غلط تصورات قائم کروا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا، شعروں میں بعض اوقات ایسی بات لکھی ہوتی ہے جو ہمارا نہ عقیدہ ہے نہ ویسا آخرت میں ہوگا، لیکن جب آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ اس کو بلیو رکھ لیتے ہیں۔ مثلا میں ایک مفہوم سمجھ لیں، میں ایک نعت خان ہوں، محشر میں جب میں پہنچا، سرکار نے پیار سے دیکھا، سینے سے مجھے لگایا، جنت میں جا کر مجھے حور کے ساتھ بٹھایا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا چل اب ادھر آ جا بیٹا، ذرا ثابت کر، یہ حدیث اور قرآن میں موجود ہے، ثابت کر کے بتا۔ لیکن آپ کہیں گے یار نعت خان کی اتنی عزت، سرکار لے کر گئے جنت میں، حور کے ساتھ بٹھایا، یہ ایک عام نوجوان کی تصور قائم ہوگا، حالانکہ یہ تصور نہیں ہے۔
یہ کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایسے خود ساختہ شعر، خود ساختہ اپنے اچھے انجام، خود ساختہ قبر کے اندر راحتوں کے واقعات یہ بنائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں شارٹ کٹ مارو. کیا ضرورت ہے علم سیکھنے کی؟ سرکار مسجد میں آئے، دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی درس دے رہے تھے، درس قرآن یا درس حدیث، یہاں ذکر کی محفل تھی. سرکار نے پہلے ان کو دیکھا، فرمایا یہ بھی اچھے ہیں، لیکن پھر اس علمی حلقے کی طرف بڑھے اور فرمایا بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے. ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے. سرکار یہ مقام مرتبہ ہے علم کا، یہ آپ دیکھیے گا. چلے نعت خان کی فضیلت میں حدیث لائیں، سب سے اونچے انبیاء علیہ السلام، پھر نعت خان ہوں گے ثنا خان؟ نہیں ملے گی. میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا جنت میں سب سے اونچا درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہوگا، اور اس کے بعد علماء ہوں گے. ہمارے ہیں درجے. اپنے ایک صاحب نے مجھے کہا آخری بات، ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب میں بڑے پریشان ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، آپ مجھے تھوڑا بتائیں. میں نے کہا بولیں. انہوں نے ایک مشہور نعت خان کا نام لیا. وہ کہتے ہیں میرا بچہ ان کو بھی سنتا ہے اور آپ کو بھی ٹی وی پہ دیکھتا ہے. اب میں وہ بچہ انہیں بھی بہت پسند کرتا ہے، آپ کو بھی. میں سوچ رہا ہوں بچے کو عالم بناؤں یا نعت خان بناؤں. یہ اب آپ نے اصل میں ملا دیا ہے دونوں کو برابر، بلکہ بعض اوقات تو نعت خان کا درجہ علماء سے اوپر رکھ لیا ہے، جس کو میں بیان کر کر کے انشاءاللہ کرتا رہوں گا، چاہے مجھے گالیاں بکے چاہے کچھ. نعت خان کا نعت خانی کی وجہ سے آخرت میں کوئی درجہ حدیث میں یا قرآن میں بیان نہیں ہوا ہے، عالم کا ہوا ہے، جس کو آپ کے نبی عزت دیں. اور یہ فرمائے عالم کا مقام عابد سے ایسا جیسے میری تمہاری ادنا شخص پہ فضیلت، آپ اس کو نظر انداز کر دیں اور نعت خان کو اس طرح عزت دیں کہ عالم بھی ڈیگریڈ ہو جا رہا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو، اور بعض اوقات پچھتائے کہ کیا ضرورت ہے اس فیلڈ میں آنے کی، میں بھی نعت خان بن جاتا. لوگوں کا ذہن بن جائے کہ علم سکھانا کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھو مفتی صاحب تو وہ پڑے ہوئے تھے اسٹیج کے کونے پر، اور نعت خان کی عزت ہزار ہزار کے 500 کے نوٹ، ایک ہی وقت میں 1.5-2 لاکھ کا تو نذرانہ ویسے جمع ہو گیا. تو کیوں نہ اپنے بچے کو میں نعت خان بناؤں؟ تو چلو جی یہ معاشرے میں کیوں بگاڑ پیدا ہوا ہے؟ کس نے یہ سوچ دی ہے؟ یہ میں چاہتا ہوں اس سوچ کو بدلنا. تعلیمات اولیاء یہ کہہ رہی ہیں علم دین سیکھیں، اپنا احتساب کریں، گناہ سے بچیں. ہاں پھر ٹھیک ہے، میں بھی نعت سنتا ہوں. سب نعت خان مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں. ہاں اس طرح کی باتیں سن کے برا بھلا کہتے ہوں تو مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں. میں کسی سے بغض نہیں رکھتا، سب سے پیار کرتا ہوں، سب سے محبت کرتا ہوں، واللہ سب سے محبت. لیکن جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا کہ تعلیمات اولیاء، تعلیمات رسول، تعلیمات قرآن پیچھے ہماری خود ساختہ بنائی ہوئی تعلیمات چلیں گی. نعت خان کو افضل مان لیا ہم نے اور علماء کو کم، یا نعت خان اور علماء برابر ہوتے ہیں. بھائی یار آپ کے نبی نے فتویٰ دیا ہے، نعت خان تو صرف نعت خانی کر رہا ہے. عابد کو دیکھیں نا، دن میں رو دے رات کو نوازے، تب سرکار فرما رہے جیسے عابد جو ہیں وہ اس عالم کے پاؤں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے.